يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے، اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ گزشتہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کے لباس و طعام کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے ان کی اولاد کے لباس و طعام کی اہمیت اور اس کے متعلقہ احکام کا بیان ہے، اور چونکہ گزشتہ آیات میں تخلیق آدم کا بیان ہوا تو یہاں سے بار بار یہ اولاد آدم کے الفاظ سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا اور زمین کو ان کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، تو وہ تمام چیزیں بھی ان پر نازل فرمائیں جن کی دین یا دنیا کے اعتبار سے انہیں حاجت تھی۔ ان میں سے ایک چیز لباس بھی ہے جس کی طرف دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے حاجت ہے۔ دین کے اعتبار سے تو یوں کہ لباس سے ستر ڈھانپنے کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ ستر عورت نماز میں شرط ہے، اور دنیا کے اعتبار سے یوں کہ لباس گرمی اور سردی روکنے کے کام آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر اس آیت میں فرمایا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے، 2 جسمانی اور 1 روحانی۔ جسمانی لباس بعض تو ستر عورت کے لیے ہے اور بعض زینت کے لیے ہے، یہ دونوں اچھے ہیں، اور روحانی لباس ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں ہیں۔ یہ تمام لباس آسمان سے اترے ہیں، کیونکہ بارش سے روئی، اون اور ریشم پیدا ہوتی ہے۔ یہ بارش آسمان سے آتی ہے، اور وہی سے تقوی نصیب ہوتا ہے، اور وہی بھی آسمان سے آتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لباس صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، اس لیے جانور بے لباس ہی ہوتے ہیں۔ ستر عورت چھپانے کے قابل لباس پہننا فرض ہے، اور لباس سے زینت پہننا مستحب ہے۔ لباس اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے پہننے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر صوتی لباس پہنتے تھے۔ اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے۔ جبہ، قبہ، پیرہن، تہبند، حلہ، چادر، امامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمایا۔ پائجامہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، اور مینا کے بازار میں ایک پاجامہ خریدا بھی تھا، لیکن یہ ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پاجامہ پہنا ہو۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہیں اپنے مردے کفناؤ۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے یہ لباس پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عطا فرمایا، تو اس کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نیا کپڑے پہنتے تو اس کا نام لیتے، امامہ یا قمیص یا چادر، پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم لک الحمد کما کسوتنیہ اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ و اعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ ترجمہ، اے اللہ تیرا شکر ہے جیسے تو نے مجھے یہ کپڑا پہنایا، ویسے ہی میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور اس کے شر اور جس مقصد کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لباس کے لغوی معنی بیان کرتے ہوئے بڑی عمدہ تشریح فرمائی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کی بری اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھپا لے،
اسے لباس کہتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی اور بیوی اپنے شوہر کو بری چیزوں سے چھپا لیتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں اور پارسائی کے خلاف چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے رکاوٹ ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان: وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ لباس سے انسان کی زینت ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فرمایا ہے لباس التقویٰ۔ تقویٰ کا معنی ہے برے عقائد اور برے اعمال کو ترک کر دینا اور پاکیزہ سیرت اپنانا۔ جس طرح کپڑوں کا لباس انسان کو سردی، گرمی اور برسات کے موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تقویٰ کا لباس انسان کو اخروی عذاب سے بچاتا ہے۔